بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت شکر گزار ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کے اور فاطمہ مظفر صاحبہ کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج کی اس ورکشاپ میں ہم اپنا ٹاپک پریزنٹ کر سکیں۔ اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے امپاورڈ مسلمہ۔ اکثر جب امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو امپاورمنٹ کا تعلق ایجوکیشن سے ہوتا ہے، اس لیے آج سب سے پہلے ہندوستان میں جو مسلمانوں کا ایجوکیشنل سٹیٹس ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں لگ بھگ 1.25 بلین یعنی 125 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے سینسس 2011 کے حساب سے، جس میں سے 1.72 ملین یعنی 17 کروڑ 22 لاکھ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ مسلمان اس ملک میں مائنورٹی میں ہیں، لیکن مسلمانوں کا مائنورٹی میں ہونا یہ طے نہیں کرتا کہ ہمارا ریپریزنٹیشن ایجوکیشن میں اور سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز میں بھی کم ہو، کیونکہ ہم وہ امت ہیں جس کی ہولی بک قرآن کریم کا پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرأ ہے۔ اقرأ یعنی پڑھو۔ جب قرآن کریم کے نازل ہونے کی شروعات اقرأ ورڈ سے ہوئی، پڑھنے سے ہوئی، تو وہ امت علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ said that the most complete gift of God, the most complete gift of God is life based on knowledge۔ اگر ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم کی بات کریں تو 2006 میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی، سوشل اکانومک اینڈ ایجوکیشنل اسٹیٹس آف دا مسلم کمیونٹی آف انڈیا، جسے ہم سچر کمیٹی رپورٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس رپورٹ کے حساب سے مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ نیشنل ایوریج لٹریسی ریٹ سے بھی کم تھا۔ یہ بات فکر کی ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بھلے ہی مسلمانوں کا ایوریج لٹریسی ریٹ کم ہے ہندوستان میں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر مسلمان الٹریٹ ہے۔ اور ہم تو وہ امت ہیں جس نے علم کی شمع کو روشن کر کے سارے جہان کو علم کی روشنی سے روشناس کرا، پھر چراغ تلے اندھیرا کیسے ہو گیا؟ یہ بات بڑے ہی فکر کی ہے، اور ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں، ہندوستان میں مسلمان بچے اور بچیوں کو تعلیم یافتہ ہونے کی بہت ضرورت ہے، لیکن ہمیں اس بات سے پریشانی ہے کہ ہر مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اس بات کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر گھر کے 1 یا 2 بچے کمزور ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گھر کا ہر بچہ کمزور ہے۔ مسلمان پڑھائی کے میدان میں، علم کے میدان میں بھلے ہی پیچھے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ ہر مسلمان الٹریٹ ہے، یا پھر ہر برقع پہنے ہوئے بچی اپریسڈ ہے، نیگلیکٹڈ ہے اور ان ایجوکیٹڈ ہے۔
ہر برقع نشین عورت امپاورڈ نہیں ہے؟ ہمیں اس سوچ سے پریشانی ہے۔ اکثر بڑے بڑے لوگ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور ہم سے آ کر کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے؟ آپ کو اتنے پردے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے؟ ہم کوئی بھی لباس کیوں نہ پہنیں، اس سے یہ اندازہ لگانا بالکل غلط ہے کہ ہم امپاورڈ ہیں یا نہیں۔ میری ہمت کو نہ تم آنکنا میرے نقاب سے، میری ہمت کو نہ تم آنکنا میرے نقاب سے، میرا اقبال ہے بلند میرے نقاب میں۔ میری سوچ ہے بلند اور حوصلہ جواں، میری سوچ ہے بلند اور حوصلہ جواں، پھر کیوں عجیب انداز سے مجھے دیکھتا انسان۔ ہاں مانتی ہوں میری پہچان ہے الگ، ہاں مانتی ہوں میری پہچان ہے الگ، پر ہوں تو میں انسان یا کوئی شے ہوں میں الگ، پر ہوں تو میں انسان یا کوئی شے ہوں میں الگ۔ امپاورمنٹ کسے کہتے ہیں؟ امپاورمنٹ یعنی کانفیڈنس، ریئلائز یور اسٹرینتھ اینڈ انڈیپینڈنس، ٹو بلیو ان یور سیلف وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اکثر جب لوگوں کے ذہن میں امپاورمنٹ کا خیال آتا ہے، وومن امپاورمنٹ کا خیال آتا ہے، تو دور دور تک کچھ ایسی یا پھر ایسی تصویریں تو نہیں آتی ہوں گی ان کے ذہن میں، کیونکہ آج بھی دنیا میں رہنے والے 7.8 بلین لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک ویلڈ وومن، ایک پردہ نشین خاتون امپاورڈ کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ویلڈ وومن امپاورڈ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جس طریقے سے مشیل اوباما کی بک بیکمنگ مشیل اوباما نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر ہو سکتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے حفصہ فیضل کی بک وی ہنٹ دا فلیم نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر اینڈ ایوارڈ وننگ آتھر ہے۔ اگر ہمارے ملک ہندوستان میں سرشٹی جینت دیشمکھ ایک IAS آفیسر ہیں، تو معزز سامعین، ہمارے ملک میں ڈاکٹر بشرا بانو بھی تو ایک IAS آفیسر ہیں۔ اگر سمانتھا فرانس فوربس انڈر 30 لسٹ میں ہیں، تو حفصہ فیضل بھی تو فوربس انڈر 30 لسٹ میں ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت جب عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو بے بس اور بے سہارا سمجھا جاتا تھا، کسی لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، اس وقت 1400 سال پہلے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹریڈ کر کے دکھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ was one of the very famous and well-known trader, and her business ability made her business one of the widespread business in Quraysh. ہمارے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ ہمارا سوال ان لرنڈ لوگوں سے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مردوں سے کم سمجھا جاتا ہے، تو آج ہم قرآن کا ریفرنس لے کر آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران ورس 195 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا وہ عورت ہو، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ So their Lord accept their prayers, and that I will not waste the work of a worker amongst you, whether male or female. And
the one of you being from the other. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو عورتوں کا درجہ مردوں سے کم ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ میں عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دیتا ہوں، پھر وہ مرد ہو یا عورت. میں فرق نہیں کرتا کہ وہ عورت ہے یا مرد. اور یہ آیتیں نازل ہوئیں 1400 سال پہلے، اس وقت جب کہ عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اسلام کیسے عورتوں کو اپریس کر سکتا ہے، نیگلیکٹ کر سکتا ہے، جب کہ عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کیا گیا؟ ایسے ہمیں تاریخ میں ہزاروں 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 ایگزامپلز ملیں گے کہ عورتوں نے کتنے انقلابی کام کیے، کیسے کیسے وہ چینجز لے کر آئیں. ریور زبیدہ ان دا ماؤنٹینز آف حنین، انہوں نے فارمرز کی ہیلپ سے ایک کینال بنایا. That was one of the best human service at that time. عورتیں چینج لے کر آئیں، انقلاب لے کر آئیں. ہم oppressed نہیں ہیں، neglected نہیں ہیں. Rather, we are empowered. We cover our head, not our brain. There are so many people who said that why you wear these niqab and hijab? Do you feel oppressed? Did anybody force you to do so? My answer will be no. We are not oppressed. We are not neglected. Rather, we choose to wear this, and nobody is allowed to question what to wear and what not to. I choose to wear this, and I'm so proud of it. I do am. At the end, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے. وجود زن سے ہے، زن یعنی عورت سے، وجود زن سے ہے تصور کائنات میں رنگ. وجود زن سے ہے تصور کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.